ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سفیان سلیم صفدر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، پلمولوجسٹ ہیں، مختار شیخ ہاسپٹل کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ سے تفصیلی بات کریں گے نمونیا کا، جیسا کہ ورلڈ ڈے چل رہا ہے کس طرح سے باعث رکھتے ہیں، اور نمونیا کے حوالے سے بات کریں تو ہر سال لاکھوں بچے اور اس کے علاوہ افراد نمونیا کے باعث موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم اس بیماری کا شکار ویسے ہونے والوں کی بات کریں تو ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ تو اس سے بچنا کتنا اہم ہے، کس ایج میں یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے، کیا ایج کی کوئی لمیٹیشن بیماری کے لیے ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ علاج اور احتیاط اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے ٹائم میں ریکوری ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں سجاب الحسین، اسسٹنٹ مینیجر ہیں مختار شیخ ہاسپٹل۔ سجاب الحسین آپ کو بھی خوش آمدید۔ ہم آپ سے ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم جائیں گے ڈاکٹر سفیان سلیم صفدر کے پاس، ذرا جانتے ہیں نمونیا کے حوالے سے، کیونکہ جتنی یہ خطرناک بیماری آج کل بنتی جا رہی ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگ کووڈ کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ اس کا شکار ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہر بار جب بھی ہاسپٹل ہیلتھ کی بھیٹ میرے پاس رہی ہے تو میں جب بھی جاتا ہوں تو اس حوالے سے کافی زیادہ پیشنٹ اس حوالے سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نمونیا کے حوالے سے ہم والدین یا جب بھی کہتے ہیں نمونیا ہو گیا ہے، ایک کامن سی بیماری بنی ہوئی ہے، نمونیا ہو گیا ہے، نمونیا بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں نمونیا جو بیسیکلی ہے وہ پھیپھڑوں کا انفیکشن جو ہے اس کو نمونیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں یہ ایک بڑھتی ہوئی مرض ہے، اور اس سے جو لاسٹ فگرز ابھی ہم گو تھرو کر رہے تھے تو 2009 میں تقریباً 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ لوگ جو ہے اس بیماری کا شکار ہوئے، جن میں 6,70,000 بچے تھے، 6,70,000 بچے تھے، اور 2020 میں جب 19 کے اینڈ میں کووڈ آیا تو کووڈ اٹسیلف بھی یہ ایک نمونیا کی وجہ ہے، وائرل نمونیا نا، تو اس نے اس میں 2 ملین اور کا اضافہ کر دیا، تو اب آپ 20 لاکھ میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ فگرز جو ہیں کتنے ہائی ہیں، تو یہ بڑی ایک جو ہے تشویشناک سچویشن ہے۔ تو اس میں جو زیادہ تر افراد جو شکار ہوتے ہیں وہ 5 سال سے کم عمر کے بچے، اور 60 سے 65 سال کی عمر کے زیادہ ایج کے جو افراد ہیں، بوڑھے افراد ہمارے، وہ زیادہ اس میں شکار ہوتے ہیں اس کا، اور یہ ان کے لیے جو ہے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ قوت مدافعت اس حوالے سے کتنا لازمی ہے مینٹین رکھنا؟ دیکھیں وہ پیشنٹس جو اپنی نیچرل امیونٹی یا قوت مدافعت کو کم رکھتے ہوتی ہے، جن کی انہیں ڈائبٹیز ہے، ذیابیطس ہے، یا وہ کوئی کینسر کی ڈرگز لے رہے ہیں، یا وہ کوئی ایسی بیماری کا شکار ہے جو آٹو امیون ڈیزیز جس میں لانگ ٹرم انہیں اسٹیرائڈ لینا پڑتا ہے جو قوت مدافعت کو سپریس کرتی ہے، ٹھیک ہے، یا میل نرشڈ بچے ہیں جن کی نیوٹریشن اچھی نہیں ہے، خاص طور پہ جو پاورٹی لیول ہے ہمارا اس کے حساب سے ان کے بچوں کی نیوٹریشن کا لیول اچھا نہیں ہے، تو اس میں ان کا قوت مدافعت اچھی ڈیولپ نہیں ہوتی، دے آر ایٹ ویری ہائی رسک فار ڈیولپنگ نمونیا۔ تو اس کے لیے اس پہ رہتے ہیں، رسک پہ رہتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ امیونٹی کا کافی ہونا لازمی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہماری بڑی ایج کے لوگ ہیں وہ مختلف ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ ہائی رسک پہ ہیں، اور بچے نیو برتھ بیبیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی بچہ ہوتا ہے 20 دن کا ہوتا ہے، 1 مہینے کا ہوتا ہے، تو وہ ہاسپٹل میں دیکھیں نیو نیٹل مورٹیلٹی تو نمونیا میں سب سے ہائیسٹ رسک ہے۔ میں اس کا جو بچوں کا ڈیٹا پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 15% نومولود بچوں کی اموات کی وجہ نمونیا ہے، 15% نومولود بچوں کے افراد کی جو وجہ ہے وہ نمونیا ہے۔ تو اس کے لیے والدین کو بالکل اس میں ان کا نیوٹریشنل سٹیٹس دیکھیں، ایک چیز ہے کہ ہم تھوڑا سا نا نیچرل لائف اسٹائل نیچرل کی طرف جاتے ہیں، بریسٹ فیڈنگ کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بریسٹ فیڈنگ گیوز یو دا ہائیسٹ اینٹی باڈیز، جو آپ کو مدر ملک ہے اس میں سب سے زیادہ اینٹی باڈیز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو فارمولا ملک کی طرف لے جاتے ہیں تو یو لوز دیم، تو آپ امیونٹی کو ڈائریکٹلی لوز کر رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، اللہ کی ایک نعمت کو آپ جو ہے وہ ٹھکرا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر بچہ مختلف ڈیزیز کا شکار ہو سکتا ہے، امیونٹی نہیں ہوگی تو وہ باڈیز جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوگی اس حوالے سے۔ اچھا، جس سے آپ نے کن لوگوں کو زیادہ شکار کر دیا؟ ایک تو ہم نے بچوں کے حوالے سے دیکھا ایک یہ ایج ہے، کیا نوجوان بھی اس کا شکار؟ جی سر، دیکھیں نمونیا ایک انفیکشن ہے، انفیکشن جو ہے وہ ہر جو ہے چلتے پھرتے آدمی کو جو معاشرے میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگ سکتا ہے کیونکہ یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے بیکٹیریا۔ دیکھیں نمونیا جو ہے وہ بیکٹیریل ہو سکتا ہے، وائرل ہو سکتا ہے، فنگل ہو سکتا ہے۔ اس میں اب کیونکہ آج کل سب سے زیادہ کووڈ جو ہے وہ ہم سب اسے واقف ہے، ہر بچہ اسے واقف ہے، ہر نوجوان، ہر طبقے کا جو معاشرے کا بندہ ہے اس کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہی ہوتا ہے جو آدمی معاشرے میں چل پھر رہا ہے، گاڑی میں سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ والا اگر کھانس رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں انفیکشن کو، ٹھیک ہے، وہ انہیل کر رہے ہیں، ایک بند کمرے میں سفر کر رہے ہیں، ایک فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، تو ڈائریکٹ کھانسنے سے آپ ایکوائر کر سکتے ہیں انفیکشن۔ تو یس،
ایک نوجوان آدمی بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. اس سے افیکٹ ہو بالکل سکتا ہے. بالکل. اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یقیناً اس میں جو احتیاط ہے وہ کافی لازمی ہے. وائرل جو انفیکشن ہے، ڈیزیزز ہیں، بیکٹیریاز، وہ افیکٹ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کا جو امیونٹی کا ہے اس کو مینٹین رکھنا بھی کافی لازمی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آج کل خوراک چل رہی ہے وہ بہتر نہ ہونے کے باعث اس طرح کی جو ڈیزیزز ہیں وہ زیادہ جلدی افیکٹ کرتی ہیں اور آپ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور والدین کے لیے بالکل کامن چیز ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے چلڈرن ہاسپٹل میں دیکھ لیں، نشتر میں دیکھ لیں، باقی مختار شیخ میں دیکھ لیں، اس حوالے سے کافی زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں. پیشنٹ کا کیسا آ رہے ہیں اس موسم میں؟ اضافہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے؟ دیکھیں، سردیوں کے آتے ہی نمونیا کے کیسز بڑھ جاتے ہیں. یہ ہر سال ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو موسم ہے ادر دین کووڈ بھی، جب کووڈ نہیں تھا تو جیسے ہی نومبر دسمبر آتا ہے تو اس میں ہمیں پیکس ملتی تھیں نمونیا کے مریضوں کی. وہ بیکٹیریل نمونیاز ہوتے تھے. اب سے اگر ہم کوئی 4-5 سال پیچھے جائیں تو ہمیں 2 وائرسز اور بھی تھے جنہوں نے تنگ کیا. آپ نے سنا ہوگا H1N1 یس، برڈ فلو اینڈ سوائن فلو. بالکل. تو ان کی بھی بہت پیکس جو ہے وہ اسی سیزن میں آتی تھیں، اکتوبر نومبر دسمبر میں آنا شروع ہوتی تھیں اور جنوری فروری تک یہ رہتی تھیں. تو آبویسلی یہ جو موسم اب شروع ہوا ہے یہ پرون ہے فار نمونیا. تو اس کے لیے ویکسین کیا دستیاب ہے؟ جی بالکل. اس کے لیے ویکسینیشن دیکھیں، پریونشن کے اندر تو ویکسینیشن کا رول ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے کامنسٹ جو کمیونٹی کارڈ نمونیا جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ معاشرے میں عام طور پہ لوگوں کو بیکٹیریل نمونیا، اس میں اسٹریپٹوکوکس نمونیا ایک بگ ہے، بیکٹیریا ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس کی نیموکوکل ویکسین ہوتی ہے، وہ بہت عرصے سے اویلیبل ہے مارکیٹ میں. تو اس کا بچوں کو میں بھی لگائی جاتی ہے اور بڑوں کو بھی لگائی جاتی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو آلریڈی کسی چھاتی کی تکلیف کا شکار ہیں، جنہیں دمہ ہے یا انہیں کوئی انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز ہے یا COPD یا سگریٹ نوشی والا دمہ ہے، تو ان لوگوں کو تو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ضرور لگوانی چاہیے. وہ ضرور لگوائیں، اس کی طرف سے. اچھا، اگر ہم ٹائپس کی بات کریں، نمونیا کتنے ٹائپس کا ہے، کس فارمیٹ میں افیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، اقسام کی اگر آپ اس کی بات کریں تو ایک تو ہے، ہم اس کی کازیٹیو آرگنزم کے حساب سے اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. بیکٹیریل نمونیا ہے، وائرل نمونیا ہے، فنگائی کی وجہ سے جو پھپھوندی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے کچھ اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کی جاتی ہے اس کے پیٹرن کے حساب سے کہ ہوتا کیسے ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ جو نمونیا ہے جو مریض معاشرے میں جو رہ رہا ہے وہ لے کر ہسپتال آتا ہے، اس کو کہتے ہیں کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا. اس نے کمیونٹی سے ایکوائر کیا، دین ہی کمز ٹو دا ڈاکٹر. ٹھیک ہے. کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا ہے. اس کے علاوہ پھر ہے ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا. ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا وہ نمونیا ہے، ایک مریض کسی اور مرض کے لیے، سپوز اس کو کوئی ٹانگ میں فریکچر تھا، وہ آیا، اس نے اپنا آپریشن وغیرہ کروایا، ہسپتال داخل ہوا، اب اسے 5-7-8 دن ہسپتال رہنا ہے. لیکن 72 گھنٹے گزرنے کے بعد اسے کھانسی بخار شروع ہو گیا، اور جب اس کا ایکس رے کیا گیا تو آپ نے دیکھا اس کے اندر تو نمونیا کی فائنڈنگز پڑی ہیں. بالکل. تو اب یہ جو اس کو نمونیا لگا یہ ہاسپٹل میں لگا، اس کی کارڈ نوزوکومیل اور ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا. تو ایک یہ کلاسیفیکیشن ہے. پھر کچھ ایسے مریض ہیں جو ICU میں، ان کو ICU انڈیوز نمونیا یا وینٹیلیٹر انڈیوز نمونیاز ہو جاتے ہیں. پھر ایک اس کی ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم ایسپریشن نمونیا کہتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے مفلوج ہیں، فالج کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. ان کی سوالوئنگ نہیں ہے، ان کو ایسا کوئی نیورولوجیکل ڈیزیز ہے کہ نگلنے کا ان کا جو پروسیس ہے وہ پراپر نہیں ہوتا ہے، یا الکوہولزم کرونک کا شکار ہے، اس کی وجہ سے وہ سوالو نہیں کر سکتے. تو اپنی ہی سیکریشنز یا جو کھانا پینا ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے وہ ایئر وے کے ذریعے لنگ میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ انفیکشن کا باعث بنتا ہے. اس کو ہم ایسپریشن نمونیا کہتے ہیں. تو یہ بہت ساری اقسام ہیں، اس میں بہت سے مختلف طرح سے اس کا آج کل کامن ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج کل تو کامن جو سب سے زیادہ ہمیں پچھلے 2 سال سے رہے وہ تو کووڈ نمونیا ہے. کووڈ نمونیا. دیکھیں، اور یہ زیادہ خطرناک. یہ جو لوگ جو وینٹیلیٹر کی سٹیج تک جاتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کو نمونیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. کووڈ کے بھی 2 ہیں نا، کہ ایک اپر ریسپیریٹری لائک فلو لائک النس ہوئی، اس کے بعد سبسائڈ کر گئی، اور ایک وہ ہیں جن کو پھر لنگ انوالو ہو گیا. جب لنگ انوالو ہوتا ہے تو وہ نمونیا ہوتا ہے. وائرل آپ کی ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے، وہ ورک پراپر طریقے سے نہ کرنا شروع ہوئی، تو یہ نمونیا کی بہت نمونیا کی سٹیج ہے. نمونیا کی سٹیج ہے. سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی زیادہ خطرناک ہے. اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے، احتیاط کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ احتیاط کیا کرنی چاہیے، خیال چاہیے، خوراک کیا استعمال کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ باڈی کے کون کون سے پارٹس کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے، جس سے ہم نے پھیپھڑوں کی بات کی. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں، سجاب الحسین. سجاب الحسین، جس طرح مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، مختار شیخ ہاسپٹل کا جو سیٹ اپ بنا، اس میں جو سروسز ہیں کس طرح سے اس کو لے کے چلے، اور اب تک کیا کیا چیزیں اس میں مزید شامل کر لی گئی ہیں؟ جی بالکل. مختار شیخ ہاسپٹل ملتان میں پرپز بلڈ ہاسپٹل ہے.
اگر ہم دیکھیں نا ملتان کا جو یہ ملتان ڈسٹرکٹ ہے یہ ایک اسپوکس اینڈ ہب ماڈل ہے. تقریباً 14 ڈفرینٹ جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں ان کو یہ سرو کر رہا ہے ملتان کا ایریا. تو اس کی ٹوٹل پاپولیشن بھی اگر ہم ایسٹیمیٹڈ دیکھیں تو 40 ملین کے اراؤنڈ پاپولیشن بنتی ہے سراؤنڈنگ میں ساری ملا کے. تو اتنی بڑی پاپولیشن کو ہر طرح کی سروسز جس میں ہیلتھ کیئر کی ایک بڑی مین اور کور سروس ہے جو کہ بیسک ہر ایک انسان کی ضرورت ہے اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے یہ سٹی اوور برڈن چل رہا تھا ملتان کا. یہاں ڈیمانڈ تھی, ضرورت تھی. بالکل اس طرح. اور اس میں پبلک سیکٹر میں بھی ہاسپٹلز ہیں لیکن آلدو کے انفارچونیٹلی ہمارے جو پبلک سیکٹر کے جتنے بھی ہیں سیٹ اپس ہیں ان کی ہیلتھ کیئر فیسلٹی اتنی انکریجنگ نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر اوبیسلی گورنمنٹ ورک کر رہی ہے, کام چل رہا ہے تو بہتری آئے گی. لیکن اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہمارے اونرز تھے ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ یہاں پہ ملتان میں ایک ایسی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہیلتھ کیئر کی بنائی جائے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو اگر کسی وجہ سے کوئی ٹریٹمنٹ یہاں سے ملتان سے باہر جا کے یا کنٹری سے باہر جا کے کرانا پڑتا ہے تو اس لیول کا سارا ٹریٹمنٹ وہاں کی ہیلتھ کیئر کی ساری اسلام آباد کراچی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یہاں باہر بھی اگر کہیں نا کہ ابراڈ چلے گیا کنٹری سے باہر تو اس طرح کا ایک سیٹ اپ ادھر بلڈ کیا جائے. تو مختار شیخ ہسپتال کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ یہاں پہ فورن کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, جدید ترین جتنی بھی مشینری ہے وہ ادھر انہوں نے رکھی ہے, مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ ہر ایک چیز, چاہے وہ ہماری ڈائگنوسٹکس کی مشینز اٹھا کے دیکھ لیں یا آپریشن تھیٹر دیکھ لیں چیزیں. تو یہ بڑا اس کا رول ہوتا ہے. دیکھیں ایک پیشنٹ آتا ہے نا اس کو اس کی بیماری کو ڈائگنوز کرنا سب سے بڑی چیز ہے. آج کل ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کی بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ اتنا ایشو نہیں رہا. ان کیس کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ جس کو جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائف تھریٹنگ ہے اور اس ایسی اسٹیج پہ آ گئی ہے, لیکن اس صورت میں بھی میڈیکل اتنا گرو کر گیا کہ اس پیشنٹ کی پین کو کم کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ سیٹ اپس اس طرح کی بڑی ضرورت ہے کہ اس طرح کے سیٹ اپ بنے کنٹری کے اندر. سیٹ اپ بنے اور یقینی بیماری کی تشخیص سب سے اہم چیز ہوتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ بار بار چکر لگا رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس بیماری کا شکار ہیں اور اس حوالے سے وہ اخراجات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب پتہ نہیں چلے گا تو اس کے بعد علاج کب ہوگا, تو بیماری کی تشخیص ہو جانا سب سے اہم ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے علاج کی طرف بندھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یقیناً اداروں کو مزید بہتر سے بہتر ورک کرنا ہوگا. ہم جائیں گے ڈاکٹر سفیان سلیم صدر کے پاس. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے نمونیا کے حوالے سے, نمونیا جس طرح آپ نے بتایا کہ ایج کے حوالے سے, امیونٹی کے حوالے سے, اس کے ساتھ کووڈ کی بھی ایک ہم نے شکل دیکھی. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے باڈی اگر افیکٹ کی بات کریں تو باڈی کے کون کون سے پارٹس کو زیادہ یہ ڈیمیج کرتا ہے, متاثر کرتا ہے, اور اگر اس کا اٹیک سیویئر ہو, زیادہ خطرناک ہو تو یہ کس حد تک جا سکتا ہے یہ بیماری؟ دیکھیں نمونیا میں نے آپ کو جیسے اس کی ڈیفینیشن بتایا کہ یہ بیسکلی پھیپھڑوں کا انفیکشن ہے. اچھا, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کے وائڈ اسپریڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں اگر پیشنٹ جو ہے اس کی قوت مدافعت خاصی ویک ہے اور بیکٹیریل یا وائرل جو بھی کاز ہے وہ ویرولنس اس کی زیادہ ہو گئی ہے تو یہ ملٹی آرگن فیلئر تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے گردوں کو بھی تک نہیں محدود نہیں رہ سکتا, یہ بڑھ سکتا ہے اسے. جی بالکل, یہ رینل فنکشنز جو ہے آپ کے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے. ہیپیٹک فنکشن جو جگر کے ہیں اس کو متاثر کر سکتا ہے. ایون کچھ سٹرینز ایسی ہیں جو میننجائٹس جو کہ گردن توڑ بخار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی دماغ کی جھلی کی سوزش ہو جاتی ہے اس میں, ٹھیک ہے, یہ اس حد تک بھی سپریڈ کر سکتا ہے. اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ کباہتیں ہو سکتی ہیں. یہ مطلب کہ آخر کار تک آپ کو اینڈ تک لے کے چلا جاتا ہے, اور اس سے یقیناً وقت پر تشخیص اور علاج کافی لازمی ہے. اکثر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگوں میں اویئرنیس بھی نہیں ہے. اگر فرض کیا انہیں بخار ہوا ہے, کھانسی ہوئی ہے بچوں کو, تو وہ اسے ایزی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بعد میں جب وہ زیادہ بچہ مفلوج ہو رہا ہوتا ہے تب جا کے ہاسپٹل جاتے ہیں, بتاتے ہیں, تب ٹیسٹ کرتے ہیں نمونیا ہو گیا. تو ارلی سٹیج پر کس طرح سے پتہ چلے کہ یہ نمونیا کی طرف جا رہا ہے, علامات کیا ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں علامات نمونیا کی جو ہیں وہ بڑی سیدھی سی ہیں. اس میں پیشنٹ کو کھانسی ہوگی, پیشنٹ کو بخار ہوگا, چھاتی میں درد ہو سکتا ہے, سانس لینے میں دقت کا سامنا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور تیز تیز سانس لینا ایک اس کا ایک عام رک کے سانس. بالکل. تو یہ اس قسم کی کوئی بھی علامات, خاص طور پہ 5 سال سے کم عمر کا بچہ یا 60 سال سے زیادہ عمر کا بندہ جس کو اندر ہے, تو اس کو تو فوری طور پہ آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے اور اسپیشلسٹ سے آپ کو اس کا اوپینین جو ہے وہ سیکھ کرنا چاہیے. ہمارے پریکٹس کا دیکھ رہے ہیں والدین کی, اسپیشلی اگر بچوں کی بات کریں تو کس ٹائم پہ لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ وہی بات ہے, ہم نے اکثر دیکھا ہے دیہات میں یا باقی شہروں میں بھی کہ جب بچہ بالکل ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس سے بس ہو گئی ہے تب جا کے ہاسپٹل جانا ہے. وہ ڈاکٹر کا انتخاب بھی کافی لازمی ہے.
پہلے تو جاتے ہیں کلینک پہ کسی میڈیکل سٹور سے کچھ لیا وہ یوز کیا وہ فرق نہیں آیا تو اس کے بعد اور یہ ہماری پریکٹس میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آپ نے بھی جو بات کی کہ یہ بڑی کامن ہے کہ سب سے پہلے میڈیکل سٹور والے سے دوائی لی جاتی ہے. دیکھیں اس کے پاس دوائی تو ہے بٹ ہی ڈونٹ نو وٹ از دا ڈیزیز اینڈ وٹ ٹو پریسکرائب. ٹھیک ہے, اور بچے کی حالت کیا ہے, کیا وہ میڈیسن لے سکتا ہے نہیں لے سکتا؟ بالکل بالکل یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دوائی اٹھا کے کھا لینا صرف کمال نہیں ہے, کون سی دوائی کب کھانا یہ کمال ہے, اور یہ آپ کو اسپیشلسٹ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو اسپیشلسٹ سے جو اوپینین لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آلویز آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی بھی علامات بچوں میں بڑوں میں آ رہی ہیں تو آپ جو کنسرن اسپیشلسٹ ہے اس بیماری کا آپ کو اس سے رابطہ کرنا اس سے رابطہ کرنا چاہیے. ناظرین علامات دوبارہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا جس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سانس کے حوالے سے کھانسی آنا, اس کے ساتھ ساتھ بخار کا ہونا, تو اس میں اگر ہو تو چیک اپ جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں, فزیشین کے پاس جائیں, چیک اپ کرائیں. جو ہمارے یہاں ایک بنا ہوا طریقہ کار کہ میڈیکل سٹور پہ گیا, اسے کہا گیا گلا خراب ہو گیا, بچے کو کھانسی آ رہی ہے, وہاں سے ایک سیرپ لی, وہ اس بچے کو پلائی, 2 دن وہ چلتا رہا. جب وہ نہیں فرق آیا تو پھر دوبارہ ایک اور دوسری میڈیسن ٹرائی کی. تیسری بار جب دیکھتے ہیں کہ بچے کی اب حالت بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ اب اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو پھر ہم گلہ بھی کرتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب میڈیسن دے رہے ہیں تو اس کا اتنا جلدی افیکٹ نہیں ہو رہا. تو کیسے افیکٹ ہو, پہلے بھی اتنی اینٹی بایوٹک اپنی مرضی کی میڈیسن بچے کو کھلا چکے ہیں, تو کس طرح سے وہ اب پہلی میڈیسن میں وہ صحیح ہو جائے. تو اس لیے احتیاط اور اویئرنیس کا ہونا کافی لازمی ہے تاکہ جو ہمارے بچے ہیں یا ہمارے بزرگ حضرات ہیں یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں جب بھی وہ اللہ نہ کرے اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوں تو پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہاں سے جو ہے میڈیسن لیں. ڈاکٹر صاحب علامات کی جس سے ہم نے بات کی, خطرناک علامات کس سٹیج پہ ہو سکتی ہیں؟ ایک تو کامن جس سے آپ نے بتایا کہ کھانسی آ رہی ہے, بخار ہو رہا ہے, خطرناک علامات کس؟ خطرناک علامات میں سے سانس کا کی دقت, ٹھیک ہے, چیسٹ میں کنجیشن کا فیل ہونا, گھٹن کا الارمنگ سچویشن شروع ہو الارمنگ سچویشن ہے. ٹھیک ہے, یا پیشنٹ اپنا کانشیس لیول لوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بوڑھے لوگوں میں اور بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچے نے کھانا پینا چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے, یہ الارمنگ سچویشن ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اگر بلغم آ رہی تھی اور بلغم میں خون آنا شروع ہو گیا ہے, یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. بالکل, ہاں جی, اور چھاتی کا درد جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, یہ الارمنگ سچویشن ہے. اب اگر ہم جس طرح بزرگوں کی بات کریں, جو لوگ اسموکنگ کرتے آئے ہیں, جو لوگ تمباکو نوشی کا استعمال کرتے ہیں, وہ کتنے ہائی رسک پوائنٹ پہ ہیں؟ دے آر ویری ایٹ ہائی رسک. جو بھی اسموکرز ہیں ان کے اندر جو قوت مدافعت کا لیول ہے پہلے پھیپھڑے obviously ڈیمیج ہوتے ہیں. سی او پی ڈی ساتھ ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو پیشنٹ سی او پی ڈی یا تمباکو نوشی کا دمہ کی کیفیت رکھتے ہیں ان کے اندر تو رسک بہت زیادہ ہے, اور یہ وہ گروپ ہے جس کو ویکسینیٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ بھی بتانا لازمی ہے کہ نمونیا صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, بڑوں کے لیے ہے. اور یہ کووڈ میں ہم نے جب دیکھا, جب نمونیا کا وہ سامنے آیا تو اس میں ان کے پھیپھڑے کافی حد تک متاثر ہو چکے تھے. تو یہ انتہائی خطرناک ہے. تو اس لیے نمونیا جو ہم اکثر لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے, بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے, تو یہ بزرگوں کے لیے بھی ہے, ہمارے جو اولڈ ایج افراد ہیں ان کے لیے بھی ہے, نوجوان بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کامن کسی چیز کو نہیں لینا, ایزی کسی چیز کو نہیں لینا, کم از کم احتیاط کافی لازمی ہے, اور احتیاط کے ساتھ علاج بھی لازمی ہے. خود سے نسخے خدا کے لیے استعمال نہیں کریں جو ہمارے یہاں اکثر روایت ہے. سب جس طرح بزرگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو اس میں ان کی واپس ریکوری کی کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے ریکوری کے حوالے سے؟ اگر آپ بات دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے کتنا ارلی رپورٹ کیا ہے اور کتنا جلدی آپ کی تشخیص بنی اور علاج کتنا جلدی شروع ہوا, یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, پلس آئیڈینٹیفیکیشن آف دا آرگنیزم وچ از دا کازنگ دا ڈیزیز, اگر آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لی ہے اور اپروپریٹ اینٹی بایوٹک اکارڈنگ ٹو دا کلچرز آپ نے شروع کر دی ہے, تو آپ کا سکسیس ریٹ آبویسلی بہتر ہوگا. انفیکشنز کا ہمیشہ اچھا آؤٹ کم ہوتا ہے اف دے آر رپورٹڈ اینڈ ٹریٹڈ آن دا رائٹ ٹائم, اگر صحیح ٹائم پہ ہو جائے. اکثر اوقات ہم نے اب کووڈ کے دنوں میں ہماری پریکٹس رہی دوستوں کی, اور اس کے علاوہ ہم پیشنٹ کا ڈیٹا لیتے رہے, تو وہ جب پہنچے, جب ایکس رے کرایا, جب سی ٹی اسکین کرایا, تو وہ یہ تو بہت حد تک متاثر کر چکا ہے. تو اس سٹیج پہ کیا کرنا؟ اس وقت تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے, اس وقت تو پیشنٹ بھی بالکل ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ نہ کرے آپ مشکل ٹائم آ گیا. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جو آپ کے سمٹمز جب ہلکے شروع ہوتے ہیں نا, آپ کو الارمنگ انہی کو لینا چاہیے, اور آپ کو اسپیشلسٹ سے کنسلٹ ٹائم پر اسی ٹائم پہ لے لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ معاملہ بڑھ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول یا آئی سی یو ایڈمیشن والی ہو جائے. تو
تو اگر پیشنٹ ایسا ہے جس کی لنگ انوالومنٹ بہت زیادہ ہے تو اس سٹیج میں ہم پیشنٹ کو پھر HDU ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ یا ICU میں ہم اس کو شفٹ کر کے اس کو مینیج کریں گے اکارڈنگلی. تو وہاں پر ریکوری کے حوالے سے اب وہاں پہ اگر وہ ICU میں چلا گیا وینٹیلیٹر کے ذریعے اب اس کو چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں اسے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور سارا کچھ, تو اب وہاں پر تو بالکل کہتے ہیں کہ مشکل ریکوری وہاں پہ. ہاں ایک جنرل پرسپیکٹو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ جو مریض چلا گیا بس اب یہ گیا گا واپس نہیں آئے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں پیشنٹ وینٹیلیٹر سے واپس بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ جو بہت کریٹیکل پیشنٹ ہوتا ہے وہی وینٹ پر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی پروبیبلٹی فار ریکوری ایک عام وارڈ والے مریض سے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتا. وہ واپس آ سکتا ہے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جو انڈر لائن جو پیتھولوجی یا ڈیزیز چل رہی ہے وہ ٹریٹ ہو جائے. اور یقیناً اس حوالے سے جو وہی بات ہے کہ ہم نے بتانے کا یہ سارا کچھ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس پوزیشن میں نہیں جانا, اس سے پہلے اپنے علاج کی تشخیص کرانی ہے, اس سے پہلے ٹریٹمنٹ کرانا ہے, اس سے پہلے احتیاط کرنی ہے تاکہ اللہ نہ کرے کہ اس کنڈیشن پہ جائیں اور اس کے بعد وہ ایک ٹائم ٹیکنگ ہو, اس کے بعد اس سارے پروسیس کو جب ریکوری بھی ہوگی تو کافی ٹائم لگے گا اس حوالے سے دوبارہ سوسائٹی میں فیملی میں اس طرح ایڈجسٹ ہونے میں. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے طریقہ علاج کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کیئر کے حوالے سے کہ ہم کس طرح سے خوراک کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کس طرح سے کون سی ہمیں ڈائٹ پلان یوز کرنا چاہیے جس سے ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. تو ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم ایک ناظرین, جس طرح ہم بات کر رہے تھے ورلڈ نمونیا ڈے کے حوالے سے اور نمونیا سے بچاؤ کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات چیت کی اور آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں, کس طرح سے احتیاط کی جا سکتی ہے علاج کے حوالے سے اور اس کی ٹائپس کے حوالے سے یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے اور جو بھی جتنے بھی ایج کے افراد ہیں کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی, تو ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ مینیجر مختار شیخ ہاسپٹل سجاول حسین. مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. سجاول, جس طرح مختار شیخ ہاسپٹل کی اگر بات کریں تو آپ نے بتایا کہ بڑا سیٹ اپ بنایا گیا ہے. ایمرجنسی سروسز اور آؤٹ ڈور کے حوالے سے بات کریں تو کس طرح کی سروسز فراہم کی جا رہی ہیں اور پیشنٹ کا رسپانس کیسا ہے, اور اس کے حوالے سے ڈاکٹرز وغیرہ وہاں پر اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. جی بالکل, ایمرجنسی سروسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور 24/7 ایمرجنسی سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں پیڈیاٹرکس میں بھی اور اڈلٹ پیشنٹ کو بھی. جو بھی ایمرجنسی کے کیسز آتے ہیں ہمارے کنسلٹنٹ یا ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ اس کے اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, جیسے کوئی ایسے اور ٹائم میں ایمرجنسی آئے گی جیسے نائٹ ٹائم ہے, تو آن کال کنسلٹنٹ کی فیسلٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کنسلٹنٹ کو آن کال بلانا پڑتا ہے تو وہ بھی اس صورت میں آ جاتے ہیں, ڈپینڈس آن دا پیشنٹ کنڈیشن. OPD میں بات کریں اس ہاسپٹل میں سب سے مین چیز جو میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ٹوٹلی پیپر لیس انوائرمنٹ ہے وہاں پہ. کہ ایک پیشنٹ آتا ہے, پیشنٹ کا جو ایک ہسٹری ہے, ایک ریکارڈ ہے, اس کی پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے, اس کا ایک یونیک MR نمبر جنریٹ ہوتا ہے, اس کی ایچ سارا ڈیٹا پیشنٹ کا پرسنل ڈیٹا سے لے کر اس کا میڈیکل ڈیٹا, انویسٹیگیشن, ڈائگنوسس, ٹریٹمنٹ وہاں پہ ساری کچھ. ایک ہوتا ہے نا ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے, نوٹس ڈالتا ہے, اس کے وائٹلز ہونے ہیں سارے, وہ سارا کا سارا ڈیٹا ہمارا سسٹم میں شارٹ فارم میں ہی اپلوڈ ہو رہا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ پرچیوں کے وہ پرچیوں والا سسٹم نہیں ہے, نہ تو پرچی والا سسٹم سسٹم ہے, نہ ایسا سسٹم ہے کہ پیشنٹ کو ایڈمٹ ہو گیا تو وہ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو پرچی دیں جائیں آپ میڈیسن بھاگ کے لے کے آئیں, وہ بھی نہیں. پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کچھ کرنے کی. یوں آپ کہہ لیں کہ اگر اٹینڈنٹ نہیں بھی ہے نا تو بھی پیشنٹ کا پورا ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے, کیونکہ ہمارے ہی لوگ سارا فیسلٹیٹ کر ہوتے ہیں. ایک بار پیشنٹ جب آ گیا ہمارے پاس تو اس کی ساری ذمہ داری پھر ہمارے ہاسپٹل کے اوپر آ جاتی ہے. ہم اس کو شروع سے لے کر اینڈ تک, ڈسچارج ہونے تک اور گیٹ تک چھوڑنے تک کمپلیٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. کمپلیٹ OPD میں بھی ساری کی ساری ہی سروسز ہم دے رہے ہیں. جتنی بھی میڈیکل, سرجیکل یا پریونٹیو سروسز ہیں جیسے ڈائگنوسٹکس کے جتنے ہیں, لیبورٹری, ریڈیولوجی, ساری وہ ساری سروسز ہیں. اسی طرح علاوہ فارمیسی کی سروسز بھی ان ہاؤس ہی اویلیبل ہیں, ان ہاؤس ہی اویلیبل ہیں. اور اس حوالے سے تفصیلی بتایا. ہم ڈاکٹر سفیان سلیم صفدر صاحب کے پاس جائیں گے اور جس طرح ہم نمونیا کے حوالے سے بات کریں تو ہم مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم نے خطرناک علامات کی بات کی کہ اسٹیج پہ چلے جائیں, جس طرح کھانسی میں سے خون کا آنا اور اس کے ساتھ بلغم میں سے خون کا آنا اور اس کے ساتھ ساتھ سانس کے حوالے سے اور چھاتی میں پین ہونا خطرناک علامات ہیں. تشخیص کی طرف جائیں. تشخیص اگر اس حوالے سے جو اس کا عمل کیا ہوتا ہے, اس کے لیے حوالے سے پراپر ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اور اس حوالے سے کس طرح سے؟ جی, دوسری بیماریوں کی طرح اس کی بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بیسک بلڈ ٹیسٹ ہیں جس میں CBC وغیرہ ہے, جس کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بیکٹیریل پیٹرن آ رہا ہے, وائرل انفیکشن کا پیٹرن آ رہا ہے. پلس چیسٹ ایکس رے ہے جو ہمیں ایک بیسک سی انفارمیشن دیتا ہے اباؤٹ دا چیسٹ. ٹھیک ہے, اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پیٹرن ہے انوالومنٹ کا. اس کے علاوہ جو اسپیسیفک ہے چیز جس میں ہم
آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سا آرگنیزم ہے, وہ پھر اسپیشلائزڈ کلچرز ہیں یا اسپیشلائزڈ پی سی آر. کہاں پہ یہ افیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, کون سا آرگنیزم افیکٹ کر رہا ہے. کون سا آرگنیزم؟ بیکٹیریل ہے تو ہم بیکٹیریل کلچرز کروائیں گے, فنگل ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں تو فنگل کلچر ہوگا, وائرل ہے تو اس کے لیے وائرل کلچر یا وائرل پی سی آرز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرنٹ علاج کے حوالے سے, جی بالکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آ جائیں گے. اچھا, ایک چیز جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک کا استعمال زیادہ غیر ضروری استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں, تو اس سٹیج پہ جب آپ علاج شروع کرتے ہیں تو اس میں کتنا رول ہوتا ہے اینٹی بایوٹک کا, اور جو پہلے سے آپ لوگ ہر چھوٹی سی چیز پہ ہلکا سا گلا خراش ہوئی اینٹی بایوٹک یوز کی, تو یہ کتنا افیکٹ کرتی ہیں؟ اچھا, یہ اصل میں جو ہوم میڈیکیشن ہے نا, یہ ہمارے ہاں بڑی کامن ہے اور یہ غلط ہے. ویسے اگر آپ کو سمپل بخار آ رہا ہے تو آئیڈیلی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سمپل گھر میں صرف پیراسیٹامول کھائیں, ٹھیک ہے, اور جب تک آپ اسپیشلسٹ سے کنسرن نہ کریں اس وقت تک آپ جو ہے کسی اینٹی بایوٹک یا کے لینے یا نہ لینے کا فیصلہ نہ کریں. بہتر ہونا تو ایسے چاہیے, لیکن ہمارے پاس جو 9 out of 10 پیشنٹس ہیں جو آتے ہیں وہ 1-2 کورس کر آئے ہوتے ہیں, پہلے بالکل کر آتے ہیں, اور جب وہ نہیں ٹھیک ہوتے تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے جہاں پر ان کے نالج کا فل سٹاپ لگتا ہے وہاں سے پھر اسپیشلسٹ کے نالج کا سٹارٹ ہوتا ہے. تو وہ یہ دس از 9 out of 10 پیشنٹس ہمارے پاس ایسے ہی ہیں. بالکل 9 out of 10 ریشو آ رہی ہے ایسے. تو اس میں یقیناً پھر علاج میں بھی ٹائم لگتا ہوگا, کیونکہ پہلے وہ نسخے خود پہ دیکھیں استعمال کر چکے ہیں میڈیسن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اگر ایسا مریض جس کا آپ نے کلچر کروانا ہے اور 8-10 دن وہ اینٹی بایوٹک کھایا ہے تو کلچر پر کیا آئے گا؟ لکھا ہوا آئے گا نو گروتھ. اب ڈاکٹر کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی. وہ آپ کون سی اس کو میڈیسن؟ ایگزیکٹلی, ہاں ٹھیک ہے, تو اس سے مشکلیں تو ہو جاتی ہیں اس میں. تو اس حوالے سے یقیناً وہی جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یار اپنی باڈی پہ نسخے خدا کے لیے نہ کریں. ویسے بھی آپ کوئی ہلکا سا کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں ٹرائی نہیں کرتا. فرض کی آپ کوئی گھر میں آپ ٹی وی آپ خراب ہو جائے تو خود سے صحیح نہیں کرتے اس کو, آپ کہتے ہیں یار وہ مکینک کو بلا دیتا ہوں, 300-400 روپے لگ جائیں گے لیکن ٹی وی صحیح کر لے گا ورنہ جل جائے گا. آپ اپنی باڈی پہ نسخے 30-35-50-100 روپے کے نسخے استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد جو اس کے نتائج آتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. یار آپ کی باڈی, آپ کا جسم ہے, اس نے پرفارم کرنا ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, تو کیا کریں اپنے جسم کے ساتھ؟ تو یہ مہربانی کریں کہ اس کا خیال کریں. علاج پہ اگر ہم آ جائیں, علاج پہ جس طرح اپنے آرگنزم کا علاج کے حوالے سے دیکھیں پہلے ٹیکنگ ہوتی ہے. دیکھیں, اگر تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ بیکٹیریل نمونیا ہے یا وائرل ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے اکارڈنگلی ہم نے ٹریٹمنٹ پلان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک بیکٹیریل نمونیا جو ایک کامنلی کمیونٹی کارڈ نمونیا ہو جاتا ہے کسی کو, تو اس میں اینٹی بایوٹک کورس جو ہم دیتے ہیں وہ منیمم بھی 2 ویکس کا اینٹی بایوٹک ہمیں دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سیویرٹی پر بھی. آپ نے کلاسیفائی کرنا ہے کہ کیا یہ مریض او پی ڈی بیس پہ ٹریٹ ہو جائے گا یا اس کو داخلے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمارا ایک اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے. بچوں کو اکثر ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے اور اس حوالے سے ان کو آکسیجن بھی فراہم کی جاتی ہے, تو بچوں کے لیے کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اس حوالے سے؟ اور پھر ہم بزرگوں پہ بھی آ جاتے ہیں کہ انہیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیویرٹی کے اوپر. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے, ہم اسے کب اسکورنگ کہتے ہیں. اس میں اس کا اسکور ہوتا ہے 0 1 2 3 4. ٹھیک ہے, اگر ہلکا سا اگر اسکور 0 1 ہے تو وہ ہم اس کو او پی ڈی بیس پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی, اگر اسکور اس کا 2 سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ وارڈ میں ایٹ لیسٹ سینٹر ہوگا. اگر 3 سے زیادہ اسکور ہو گیا 3 out of 5 تو وہ آئی سی یو میں جائے گا. وہ آئی سی یو میں جائے گا, آئی سی یو کا کیس ہوگا. اور اکثر پیشنٹ آتے بھی ہوں گے اس لیول کے؟ بالکل آتے ہیں, بالکل جو کہ 3 پر پہنچ چکے ہوتے ہیں, اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار بڑی جلدی آ گئے ہیں. بالکل, ہاں جی. بدقسمتی سے اب یہ ہمارے یہاں بن چکے المیہ کہ ہم اکثر گلا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, علاج نہیں ہوتا, یا وہ میڈیسن افیکٹ نہیں کر رہی. یا کیسے افیکٹ کرے؟ آپ بالکل آخری سٹیج پہ جب جائیں گے تو وہ کیا افیکٹ کرے گی؟ پھر ٹائم لگے گا. آپ اپنی باڈی کو پہلی طرح ڈیمیج کر چکے ہیں. سمپل وہی بات ہم کریں گے کہ آپ ٹی وی پہ تجربے کر کے اس کو جلا چکے ہیں. آپ کہیں کہ وہ ایک پن یا ایک وائر اس کے لگائے ہو, ٹھیک ہو جائے, چلنا شروع ہے, تو پاسبل نہیں ہے, اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. تو یہ آپ کی باڈی ہے, تو آرگنس ہیں, تو ان کو بھی ٹائم لگتا ہے واپس آنے میں. تو اس حوالے سے علاج کے حوالے سے ہم نے بات کی. احتیاطی تدابیر کی اگر ہم بات کریں, دیکھیے احتیاطی بچنا کیسے ہے؟ احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے ہیلدی لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو چیزیں اوائڈ کرنے کی ہیں وہ وی ہیو ٹو اوائڈ دا اسموکنگ, پالوشن. جو ہمارے نوجوان کول بننے کے لیے پیتے رہتے ہیں ہر وقت سگریٹ. جی بالکل, تو اس سے بچنا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہیلدی انوائرمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ فار دا لاسٹ ڈیکیڈ وی آر لوزنگ دا ٹریز ان آور ویسینٹی. ہیلدی انوائرمنٹ کی بات کریں, اسموک جس طرح ہمارے یہاں اسموک بڑھتی جا رہی ہے, یہ پالوشن یہ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. اور یہ مطلب کہ اگر آپ اس کا افیکٹ ہو تو ان دی اینڈ آپ نمونیا کی طرف جا رہے ہیں. بالکل بالکل.
ٹھیک ہے. آپ نمونیا کی طرف بھی جا رہے ہیں اور بھی دوسری بیماریاں جو جس کے لیے رسک فیکٹر, مطلب یہ جو اسموگ یا ایک پالوشن ہے یہ صرف نمونیا کے لیے نہیں, یہ ایون سی او پی ڈی کے لیے, لنگ کینسر کے لیے بھی رسک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. نان اسموکرز میں پچھلے ایک ڈیکیڈ میں اگر دیکھیں, نان اسموکرز میں جو سرطان ہے چھاتی کا وہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک بڑی وجہ پالوشن ہے. پولوشن, حالانکہ وہ اسموکنگ نہیں کرتے لیکن اس کی وجہ سے اس کا شکار ہوئے ہیں. دیکھیں جتنا اسموگ ہے نا, تو میرا خیال ہے جو نان اسموکر ہے وہ بھی تقریباً آدھی ڈبی سگریٹ تو پی رہا ہے آج کل. پی رہا ہے. اور جو شام کے وقت اگر آپ جائیں باہر بالکل, تو یہ ماسک بار بار کہا گیا کہ یار استعمال کرو, تو لوگوں نے کہا کہ یار, کسی نے کہا کہ میں نے ابھی منہ دھونے گیا تو ماسک اتار دیا, کسی نے کہا مجھے سانس کا پرابلم ہے. بھائی پہن لیا کرو ماسک. جو اسموگ شام کے وقت ہوتی ہے, دن کے وقت, تو وہ سیدھا گلے پہ جاتی ہے. اس کے بعد آپ پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ پہلے اتنی ملک میں مہنگائی ہے, اتنی ٹینشن ہے, اور کیوں بیمار ہونا ہے, اس کے بعد ہاسپٹل میں جانا ہے, اخراجات بڑھانے ہیں. تو احتیاط کر لیں پہلے, تو علاج سے بچ جائیں گے. علاج تک نہیں جائیں گے, ہاسپٹل تک نہیں جائیں گے. احتیاط لازمی ہے. اس میں ماسک ہم کہیں لازمی, ماسک کا استعمال دیکھیں آج کل جس طرح پینڈیمک ہے اینڈ اٹ از اسٹل گوئنگ آن. ٹھیک ہے. اس کی ریشوز کچھ کم ہوئی ہیں لیکن اٹ از ناٹ اوور. پیشنٹ آر اسٹل کمنگ ٹو اس ود کووڈ-19. تو ماسک ہمیں پہننا چاہیے. اور جو اسموگ کی کیفیت جاری, بالکل, اس کے لیے بھی ماسک کا پہننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. بائکرز جو بائک چلاتے ہیں وہ ہیلمٹ اور ماسک ضرور یوز کریں. صرف آپ ایکسپیرینس کر لیں, آپ صرف بائک ملتان میں بائک چلائیں, بیٹھیں, ماسک لگائیں, بہاری چوک سے لے کر کینٹ تک آئیں, اس کے بعد ماسک کی حالت دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہمارے یہاں پولوشن کی اسموگ کتنے اندر لیتے ہیں. تو کم اگر ہر کسی بھی اپنے مائنڈ کو یوز کریں تو چیزیں سامنے ہیں, بس احتیاط کرنی ہے. تو اس حوالے سے سب یہ تو ہوگی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے. ہم شرح اموات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اس پہ ہم بات کریں گے, بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے. تو یہ کتنا زیادہ خطرناک رہا ہے, کیونکہ ملتان کی بات کریں تو ہزاروں لوگ موت کا شکار ہوئے ہیں, اور اس میں 1000+ ریشو رہی ہے جہاں پہ ملتان میں, اور ہزاروں لوگ اس کا شکار بھی ہوئے ہیں. ویسے جو ریکور ہوئے لیکن بیماری کا شکار ہے. شرح اموات کیا ہے, ریکوری کے چانسز کتنے زیادہ ہوتے ہیں, بچے کے سطح, اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم آج نمونیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کی کازز کے حوالے سے بات کی, علاج کے حوالے سے بات کی, احتیاط کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سجاد حسین صاحب, جس طرح ہم نے مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پور پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو علاج کے حوالے سے وہ نہیں کرا سکتے پرائیویٹ سیکٹر میں. تو مختار شیخ ہاسپٹل میں کیا کوئی ایسی سہولت میسر ہے کہ اگر کوئی پور پیشنٹ آ جائے, وہ اگر اپنا علاج کرانا چاہے تو اس کے لیے کیا ورک ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جی بالکل, مختار شیخ ہاسپٹل میں ایک ویلفیئر کا پورا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے. تو اس کے اندر اگر کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جو نان افورڈنگ ہے, جس کی فائنینشیل پاور اتنی نہیں ہے کہ اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکے, ہمارے پاس ایک ویلفیئر کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اس پیشنٹ کو ایویلویٹ کرتا ہے, چیک کرتا ہے اس کی فائنینشیل ابیلٹی اگر نہیں ہے تو اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ بھی اگر پے کرنا پڑتا ہے جتنے کا بھی ہو رہا ہے, تو وہ ہسپتال کی طرف سے اس کے سارے پیسے پے کیے جاتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ بھی کیا جاتا ہے. اس میں وہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح بعض کا ہوتا ہے کہ نہیں یار افورڈ نہیں کر سکتے تو مشکل ہے. نہیں, ایسا نہیں, بالکل آ سکتا ہے. کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس جو آیا جو کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ ہمارے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ چل جائے, وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ایک اور بڑی اچھی چیز اس میں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ویلفیئر میں یا ٹرسٹ سے آ رہا ہوتا ہے نا, تو پیشنٹ کے ساتھ ڈسکرمنیشن کر دیتے ہیں کہ پیشنٹ کو اتنا اچھا ٹریٹ نہیں کرنا. ہمارے اسپتال میں ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ایک پیشنٹ آیا جو کہ ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس نے چیک کیا, پیشنٹ واقعی فائنینشلی ڈیزرونگ تھا, اور سارا ہاسپٹل کی طرف سے اس کا پیمنٹ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیا گیا. اب جب پیشنٹ وہاں سے نکل کے ایڈمٹ ہوا تو ہمارے اسٹاف میں سے, نرسنگ اسٹاف میں سے, ہمارے اپنے اسٹاف میں سے یا ہمارے ڈاکٹرز میں سے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیشنٹ ویلفیئر کے تھرو آیا یا خود سے پے کر رہا, تو وہ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ لے رہا تھا جس میں ایک پرائیویٹ پیشنٹ لے رہا ہے. تو دونوں میں ہم فرق نہیں رکھتے. انشورنس کمپنیز کے حوالے سے کیا ہے کہ مختلف لوگ انشورنس, ہیلتھ انشورنس کرا کے آتے ہیں, اس حوالے سے بھی چل رہا ہے سلسلہ؟ جی, ہمارے پاس ساری انشورنس کمپنیز پینل پہ ہیں. مطلب کوئی اکثر کمپنیز اپنے امپلائز کو دے دیتی ہیں انشورنس کارڈ کہ آپ کا میڈیکل کورڈ ہے, آئی پی ڈی کی فیسلٹی, جس میں اگر داخلے کی صورت میں کوئی صحت کی سہولت چاہیے ہو تو وہ ساری انشورنس کمپنی ہمارے پینل پہ ہیں. ہمارا کارپوریٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, پیشنٹ آتے ہیں, وہ اپنا کارڈ شو کرائیں گے, تو جو بھی ٹریٹمنٹ ہے ان کا اس پینل پہ ہم چلا رہے ہیں, اس پینل پہ چلا رہے ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے. اور اس حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کا ہونا چاہیے. میڈیسن کے حوالے سے فارمیسی موجود ہے, وہیں سے اندر سے ٹریٹمنٹ. جی, ہمارے پاس فارمیسی ان ہاؤس 2 فارمیسی موجود ہیں. ایک فارمیسی ہماری او پی ڈی کے پیشنٹ کو سرو کر رہی ہے, اور ایک ہم نے ایمرجنسی میں بھی آن سائٹ فارمیسی بنائی ہوئی ہے کہ اگر ایمرجنسی میں پیشنٹ آتا ہے تو اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت دور سے جا کے میڈیسن لے کے آنا. آن سائٹ ایمرجنسی کی سائٹ پہ ہی فارمیسی ایک الگ سے بنی ہوئی ہے جو ایمرجنسی کے پیشنٹ کو میڈیسن دیتی ہے. او پی ڈی کی فارمیسی الگ ہے.
اسی طرح جہاں سے اوپیڈی کے جتنے لوگ آ رہے ہیں چیک کرا کے، ایون کہ واک ان پیشنٹ باہر سے بھی آ جاتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے، تو ان کو وہاں پہ میڈیسن ان کے وہاں پہ میڈیسن اویلیبل ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے نمونیا کے حوالے سے، شرح اموات کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کرنی تھی، تو اس میں شرح اموات کتنی ہے، ریکوری کے چانسز کتنے ہیں؟ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ 6 لاکھ کے قریب اس حوالے سے جو بچے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فگرز میں اس میں دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 2019 کا جو رپورٹ تھا کہ اس میں 2.5 ملین لوگ، 25 لاکھ لوگوں کی اموات ہوئی، جس میں 6,70,000 بچے تھے. ٹھیک ہے، اور کووڈ آنے کے بعد اس میں تقریباً 2 ملین کا اضافہ ہوا. تو ایک سٹیٹمنٹ جو تھی جو WHO کی آئی ہوئی تھی، اس میں وہ بڑی خطرناک تھی بچوں کے حوالے سے. اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ 1 child dies every 50 seconds of pneumonia. 1 child died every second. کیونکہ یہ جو WHO کے فگرز ہوتے ہیں نا، ورلڈ وائڈ فگرز ہوتے ہیں، تو اس میں جو افریقن کنٹریز ہیں جو بڑا لیک کرتے ہیں، پاورٹی بہت زیادہ ہے وہاں پر، تو وہاں پر یہ ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے. ویسے ساؤتھ پنجاب میں بھی اس حوالے سے بدقسمتی سے یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ قوت بچوں کی امیونٹی نہیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو اموات کا ریشو زیادہ ہے. سر نہ صرف ساؤتھ پنجاب، انٹیریئر سندھ اور بلوچستان یہ بڑا لیک کرتا ہے ہیلتھ فیسلٹیز میں. تو یہاں پر بھی جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، ایون فرام بلوچستان آتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں آنا پڑتا ہے پنجاب علاج کروانے کے لیے. ابھی بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم علاج کروا سکیں وہاں پر. تو یہ سارا کچھ تو ہے. اب اس میں اب ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں. اچھی خوراک ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ ہیلتھی ڈائٹ کا ہونا کافی لازمی ہے. اب اس میں 2 سٹیجز کے لوگ زیادہ ہیں، ایک طرف بچے ہیں، ایک طرف بزرگ ہیں. اب بچوں والی ڈائٹ ان کو امیونٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ہم ان کو ایگ بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، فش بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ چل رہے ہوتے ہیں. اب جو بڑی ایج کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں اس وقت شوگر کا بھی پیشنٹ ہو چکا ہوں، بلڈ پریشر کا بھی ہو چکا ہوں، تو یہ چیزیں کھاؤں گا تو اس کا بلڈ پریشر لیول ہائی ہو جاتا ہے. تو اس میں ڈائٹ کا خیال کتنا لازمی ہے؟ ڈائٹ کا خیال سر اس میں بڑا اہم رول ہے. جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کی قوت مدافعت بناتی ہے. ٹھیک ہے، بچوں میں بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ جب نیو بورن ہے تو اس میں جو بریسٹ ملک ہے، مدر ملک ہے، وہ بڑا ضروری ہے اس کی امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد خوراک بھی. ہاں جی، اور پھر اس کے بعد ارلی ویننگ کرنا. ارلی ویننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ٹھوس غذا پہ جب بچے کو کتنا جلدی لے کر آتے ہیں، جو نارمل گھر کا کھانا ہے، روٹی ہے، چاول ہے، اناج ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پر جتنی جلدی بچے کو لیں گے اس کی امیونٹی کا لیول بہتر ہوگا. آپ جتنا عرصہ اس کو یہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے یا ڈبے کا دودھ یا ڈبے کی جو خوراکیں ہیں اس پر رکھیں گے، یہ جو تو وہ اس کی جو امیونٹی ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ، وہ اس طرح سے وہ ہیلتھی نظر نہیں آئے گا obviously. تو اس کی امیونٹی لوز ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح بڑوں میں اگر آپ آ جائیں تو اس میں جو موسمی پھل ہیں ان کا استعمال، ٹھیک ہے، میٹ کا استعمال، جو فش ہے اور پولٹری ہے اس کا استعمال، ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں کچھ ہوتے ہیں جو ریڈ میٹ زیادہ لور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی کھانا چاہیے لیکن مناسب مقدار میں کھانا چاہیے. زیادہ ریڈ میٹ جو ہے وہ اتنا ہیلدی نہیں ہوتا ہے. جو لوگ پہلے کئی ساری ڈیزیز کا شکار ہیں، ڈائبٹیز ہے، کولیسٹرول ہے، ہائپر ٹینشن، ان کے لیے کیا ڈائٹ میں دیکھیں ان کو فیٹس والی جو زیادہ فیٹس والی ڈائٹس ہیں ان سے اوائڈ کرنا پڑے گا ان کو. لائک جو آپ کہتے ہیں کہ بڑا گوشت نہیں ہم کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہم اس کو ہیلدی کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایج وائز بھی آپ کی جو چیز ایک بچے کے لیے ہیلتھی ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی ایج کے فرد کے لیے. ہاں دیکھیں ہر ایج کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے نا. ہر ایج کی بچہ ہے اس نے گرو کرنا ہے، اس نے ہائٹ گین کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اکثر لوگ دیسی ٹوٹکے بھی استعمال کر رہے ہیں، یا یہ چیز کھا لو، یہ چیز کھا لو، اور بعد میں بی پی ہائی ہوا اس کے بعد اس نے پورے گھر میں شور مچا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ وہ افیکٹ بھی. تو اس میں چیزیں اگر ڈسکس کر کے ڈاکٹر سے لے لیں تو وہ بہتر ہوتا ہے. بالکل وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھر میں جو ایک اور بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ چیز بھی کھا لیں، یہ ان کو منع کرو تو اس پہ بھی اعتراض. تو اس کو کس طرح سے مینیج کر کے چلنا ہے؟ دیکھیں وہ یہ ہے کہ جو ہیلتھ پروفیشنل آپ کا ہے نا، جب آپ اس کو وزٹ کر رہے ہیں نا تو وہ اگر ایڈوائز کرے گا آپ کے بزرگ کو تو شاید اس کی بات وہ مان جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب اگر ایڈوائز کریں گے تو مریض لازمی اس کی بات مانے. وہ حوالے بھی ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے. ہاں جی بالکل، ورنہ آپ خود سے منع کریں گے تو لازمی بات ہے وہ ایشو بنے گا. تو ڈاکٹر کا اس میں کافی زیادہ اہم رول ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم نے ڈائٹ کے حوالے سے بات کی، بچوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فٹنس کا کتنا رول ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہے جو آج کل لائف سٹائل چل رہا ہے، ہاں جی، اس میں ایکسرسائز نہیں ہے، اس میں کوئی پیسے کچھ نہیں ہے، صرف آفس والے کے یا پھر آپ گھر تک محدود ہیں.
تو اس میں کس طرح سے دیکھیے سیڈنٹری لائف سٹائل آبویسلی آپ کی امیونٹی کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ویک جلدی ہوتے ہیں، آپ بڑھاپے کی طرف جلدی جاتے ہیں، تو اس میں ایکسرسائز ہیز گاٹ اے ویری گڈ رول. ایکسرسائز کرنے سے آپ کی باڈی میں ایسے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی امیونٹی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، آپ کو اسٹرانگ رکھتے ہیں. صرف مسل اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں، آپ کے امیون سسٹم بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو آبویسلی جو ڈیلی ایکسرسائز ہے ان کو ہونا. جو لوگ نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں، ہو گئے، علاج بھی ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب کس طرح سے علاج کے بعد اپنی ڈائٹ پلان کو کس طرح سے مزید بہتر کریں؟ دیکھیں اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا ٹو گین دا انرجیز جو انہوں نے لوز کی ہیں ڈیورنگ دا ڈیزیز، اس میں اچھی خوراک کا استعمال کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ایکسرسائز کے ذریعے اپنی انرجیز کو بحال کیا جا سکتا ہے. تو ان دونوں کا بڑا اہم رول ہے اس میں بہت زیادہ اہم رول ہے، اور اس حوالے سے یقیناً احتیاط کافی لازمی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فٹنس کے حوالے سے بات کی کہ فٹ رہنا بھی کافی لازمی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آج کل لائف سٹائل ہے وہ کافی زیادہ ان ہیلتھی ہے، جس کی وجہ سے ہم مختلف ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری امیونٹی بھی کافی ویک ہو جاتی ہے. اس کے بعد نمونیا یا دیگر بیماریاں ہمارے سر پہ آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل تو میڈیسن یہ سارا کچھ چلتے رہتا ہے. لیکن اگر آپ کو کچھ ایسا فیل ہوتا ہے تو چیک اپ لازمی کرا لیا کریں. ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ خود پہ نسخے خود سے نہیں کرنے. آپ کا اپنی باڈی ہے، اگر اس کو آپ ہیلتھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کم از کم ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہاں پہ چیک اپ کرائیں، اور اس کے بعد جو سجیسٹ کرے وہ آپ میڈیسن لیں. سجاد حسین صاحب لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو، ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، جیسے بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس ڈیزیز سے ریلیٹڈ بھی، میں جو ایک بڑا جنیرک سا ایک لوگوں کو جو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہر چیز کے اندر ہم پہلے بڑی ریسرچ کرتے ہیں نا کہ یہ چیز لینی ہے، اس کی کیا اسپیسیفکیشن ہے، موبائل سے لے کر کوئی بھی چیز، الیکٹرانکس کی بھی کوئی چیز لینی ہے، تو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی بھی آج کل ہر چیز بالکل پبلکلی ڈسپلیڈ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کس کے پاس آپ جا رہے ہیں، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کتنا کوالیفائڈ ہے. تو وہ پلیز دیکھا کریں اس کو، اور رائٹ اسپیشلٹی کے پاس جایا کریں. آپ کو کوئی بیماری ہے، تھوڑی سی ریسرچ کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس اسپیشلٹی کے ڈاکٹر کو چیک کرائیں گے. سیدھا اس کے پاس جائیں اور اس کے ایک اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو چیک کرائیں. اور 1 سے 2 دن آپ نے اگر اپنی بیماری دیکھ لی ہے، آپ نے گھریلو ٹوٹکا کیا نہیں آرام آیا، تو تیسرے دن آپ پھر اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں. آپ مہینہ ٹوٹکے نہ کرتے رہیں. بالکل لازمی جاننا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج ایک ورلڈ نمونیا ڈے ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری سوسائٹی ہے ان کو اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ورلڈ نمونیا ڈے کے حساب سے کیونکہ لاسٹ 2.5 ایئر آلموسٹ ہونے کو آئے ہیں، ہم ایک بہت بڑے پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری مورٹیلٹیز ہم نے دیکھی ہیں. اپنے قریبیوں میں سے بہت سارے لوگ ہم سے جدا ہو گئے اس بیماری کی وجہ سے. تو آپ کو کوئی بھی علامات اگر آتی ہیں تو اس پہ ارلی ایکشن ضرور لیں، ٹھیک ہے، اور جو اسپیشلسٹ ہے اسے کنسلٹ کریں، ٹھیک ہے، اور ٹائم کے اوپر اس کو جو ہے وہ دیکھ لینا بہتر ہوتا ہے. وہ انگریزی کا بھی مقولہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. یقیناً اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تفصیلی بات کی. سجاد حسین صاحب آپ کا شکریہ اس حوالے سے بات کی. ناظرین یقیناً احتیاط علاج سے بہتر ہے، اور اس حوالے سے جتنے بھی ہم جس طرح چاہے نمونیا کے حوالے سے بڑھ کے بات کی، خسرہ کے حوالے سے جس طرح اب مہم شروع ہونے والی ہے، اس کے ساتھ دیگر بیماریاں، یقیناً اس حوالے سے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا لازمی ہے، اور وقت پر اس کی تشخیص ہو جانا سب سے اہم ہے. کیونکہ جب آپ اس سٹیج پہ جا کے اپنا علاج کرائیں گے جب بالکل آپ کی باڈی مفلوج ہو چکی ہوگی، اس کے مختلف آرگنز ڈیمیج ہو چکے ہوں گے، تو یقیناً وہ کافی ٹائم ٹیکنگ ہوگی، کافی پینفل ہوگی. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ پہلے سے اس کا آغاز کر لیں، پہلے سے تشخیص کر لیں، اور اس حوالے سے کام کریں. تو آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.